درخواست گزار ہوں جناب ہدایت اللہ صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی گفتگو سے نوازیں۔ جناب ہدایت اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والصلاة علی خاتم المرسلین۔ خواتین و حضرات، آج جس موضوع کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہیں اس کا نام اتحاد حسن معاویہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم اتحاد حسن معاویہ کے حوالے سے چھٹا مشاعرہ منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو اب تک منعقد ہونے والے مشاعروں میں منفرد بھی ہے۔ اس مشاعرے میں ہر سال معزز شعراء کرام تشریف لاتے ہیں اور میں تمام شعراء کرام کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہوں، خصوصاً جناب صدر سلمان صدیقی صاحب کا کہ وہ اس مشاعرے کو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اس مشاعرے کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے کچھ بات آپ سے گوش گزار کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ شعراء کرام اتحاد حسن معاویہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کلام باری باری پیش فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے اولین فریضہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھی اور اس کے ذریعے سے اپنے متبعین یعنی صحابہ کرام کو پاک کرنا تھا۔ ان پاکیزہ اصحاب کا جس عمل پر اجماع ہو گیا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا۔ پھر فرمایا یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی مہربانی کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حاضرین کرام، یہ پاکیزہ اذہان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوط پکڑا تو پوری دنیا پر چھا گئے، یعنی دنیا پر حکومت کرنے اور آگے بڑھنے کا راز، یعنی پوری دنیا پر صحابہ کرام نے جب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا تو آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے بنیانم مرصوص بن گئے اور عرب سے نکل کر پوری دنیا پر چھا گئے، یعنی دنیا پر حکومت کرنے اور آگے بڑھنے کا راز مسلمانوں کے اتحاد میں مضمر ہے۔ پہلے قبائلی دشمنیوں سے نکلے تو مکہ اور مدینہ کی دو مثالی ریاستیں قائم کرتے ہوئے ایرانی و رومن امپائر کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ دوسری بار منافقین کے سیاسی جال کے اختلاف میں پھنسنے کے بعد اتحاد حسن معاویہ ہوا تو پہلے اسلامی بحری بیڑے کے ذریعے جزیرہ قبرص کو فتح کرتے ہوئے مشرق میں آذربائیجان اور طبرس تک جا پہنچے۔ اسی معرکے میں جنت کے سرداروں حسنین کریمین نے بھی شرکت کی اور داد شجاعت وصول کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سب سے عظیم کارنامہ اتحاد حسن معاویہ ہے، جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 19 سالہ دور خلافت میں کئی بغاوتوں کو ختم کیا۔ خراسان، بلخ، ہرات اور کابل اور غزنی کو پرامن ریاست بنا دیا۔ قلات، قندھار، قیقان، مکران، سیستان کے علاقوں کو فتح کیا۔ دوسری طرف بخارا، سمرقند اور ترمذ کے علاقے بھی فتح ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار بنے، یعنی قسطنطنیہ کو بحری بیڑے کے ذریعے فتح کر کے جنت کے حقدار ٹھہرے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ نواسہ سردار ہے،
ایک دن مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم پیشن گوئی اور سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک مصالحت، جس کا نتیجہ اتحاد حسن معاویہ پر ہوا، سورہ فتح میں ارشاد ہوا، اور صحابہ کفار پر تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ سورہ فتح کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت کا عملی مظاہرہ صحابہ کے اتحاد یعنی اجماع کی صورت میں ہوتا ہے۔ کرشمہ الہی اور معجزہ قرآنی دیکھیے کہ حفاظت قرآن پر زبان درازی کرنے والوں اور صحابہ دشمنی کرنے والوں کو موت کی وادی میں دھکیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور پانچویں خلیفہ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، جنہوں نے چھٹے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتحاد کر کے اتحاد حسن معاویہ کی تاریخ رقم کی، جسے عام الجماع یعنی اتحاد و اجماع کا سال بھی کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مصالحت کرانے کے بارے گراں کو ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر لیا کہ جو اختلاف رائے قصاص عثمان کے بعد سازشوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کے نتیجے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر صحابہ کے درمیان سامنے آیا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اس کے لیے مکے سے بصرے تک کا طویل سفر طے کیا اور ساری صعوبتیں برداشت کی۔ منافقین کی سازش کے نتیجے میں 18 ذی الحج شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 22 جمادی الثانی کو جمل کے موقع پر قصاص عثمان کے علم بردار حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت، 17 یا 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کے نائب کی شہادت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتلانہ حملے میں زخمی ہونا، یہ سب قربانیاں اللہ کے ہاں مقبول ہوئیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں، ایرانیوں اور رومی حکومت کے زیر سرپرستی چلنے والی صبائی تحریک ناکام ہوئی۔ ان تکلیف دہ حادثات کے باوجود سیدہ کائنات کی تحریک اصلاح بین المسلمین بالآخر کامیاب ہوئی اور ان کے وفادار فرزندوں نے پوری دنیا کی سب سے مضبوط، مستحکم و متحد مسلم سپر پاور بنا کر دکھا دی۔ یہ سب کارنامہ سیدہ کائنات اور ان کی قیادت میں کام کرنے والے صحابہ حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت علی اور ان کے جانشین حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، جس کا اظہار اتحاد حسن معاویہ کی صورت میں ہوا، جو کہ آخری اجماع صحابہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخ کا مطالعہ قرآن کریم اور عقل سلیم کی روشنی میں کرنے کی توفیق دے اور مشاجرات صحابہ کے بجائے مصالحت صحابہ کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔